نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت ہماری آیت نمبر 33 سے جتنا کمپلیٹ ہو پائے گا انشاءاللہ حسد کے بارے میں ہے۔ جو واقعہ چل رہا تھا حابیل اور قابیل سے، اسی کے آگے جو قرآن کریم میں آیات آتی ہیں اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایک کیا لیسن دینا چاہتے ہیں، ہم کو کیا سیکھ دینا چاہتے ہیں، ایک نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے حسد کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے۔ انما جزاء الذین، بے شک جزا بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون جو جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یحاربون میں اس کا روٹ ہا را اور با ہے۔ حرب جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کے لیے جب باب مفاعلہ آتا ہے یعنی حاربہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے، ٹھیک ہے۔ جنگ جو ہو رہی ہے ایک اکیلے انسان کی طرف سے نہیں ہے، سامنے والے پہ بھی اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میننگ یہ بھی لیا جاتا ہے دوسرے پر حملہ آور ہونا، لڑائی میں کسی کا مال چھیننا، ٹھیک ہے۔ اور حملہ آور ہونے والا جو ہے وہ مسلح ہو، یعنی اس کے پاس ہتھیار بھی ہو۔ تو یہ سارے پوائنٹس اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، باقی اس ورڈ پہ جو ہے نا توجہ رکھیے گا، یحاربون، اس کو ہم تفسیر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیا کیا اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں جنگ کرنے کی۔ تو پہلی کنڈیشن بتائی جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعی بھاگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یسعا جو ہے یہ دوڑ دھوپ کرنا، بھاگنا، کسی چیز کے لیے کوشش میں لگ جانا اس کی، ٹھیک ہے۔ تو ایفرٹس ڈالنا اس کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا میننگ لگی کانٹیکسچوئل، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے، این یقتلوا، ٹھیک ہے۔ ان کی جزا بتائی جا رہی ہے جو فساد کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں کہ یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے قتلو جو ہے یہ ورڈ باب تفعیل سے آ رہا ہے، قتلا یقتلو، ٹھیک ہے، یعنی خوب خوب قتل کیا جائے۔ یہ جو اس کا جو عربی میں جو باب ہوتا ہے باب تفعیل، اس میں میننگ پایا جاتا ہے کسی چیز کو شدید کرنا، ٹھیک ہے، یا زیادہ کوانٹٹی میں کرنا، خوب خوب کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک آہستہ آہستہ بھی کرنا، یعنی اچھی طرح سے ان کو قتل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے او یصلبو، یہ بھی سیم اسی باب میں سے آ رہا ہے، یصلبو سلیب پر چڑھانا، سولی چڑھا دینا۔ او تقطع، تقطع یعنی قطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ ایدیہم دونوں ہاتھوں کے لیے آ رہا ہے، ایدیہم و ارجلہم اور پاؤں ان کے، ٹھیک ہے۔ رجل کی جمع ہوتی ہے ارجل، ارجل جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی ان کے پاؤں۔ اب دونوں پاؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو لوگ فساد کر رہے ہیں ان کے پاؤں، یہ ایک جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، من خلافن، یہ امپورٹنٹ ہے، یعنی مخالف سمت سے، اپوزٹ میں، یعنی ایک رائٹ ہینڈ کاٹا ہے تو لیفٹ آپ پاؤں کاٹیں گے اس کا۔ او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں، ینفو میں نون فا یا روٹ ہے اس کا، نفی کرنا کسی چیز کی، نگیٹ کرنا، ٹھیک ہے، دھتکارنا، ٹھیک ہے، اور ہوا کا خاک اڑانا، یہ سب اس کے میننگ لیے جاتے ہیں۔ مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اس ایریا سے ان کو نکال دیا جائے، یہ بھی سزا، یہ سزا کے سارے روپ بتا رہے ہیں یہاں پہ، کہ قتل کریں یا صلیب چڑھائیں یا ان کے ہاتھ کاٹیں، پیر کاٹیں، یا پھر ان کو نکال دیں من الارض، اس زمین سے جہاں انہوں نے یہ فساد کیا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ الا الذین تابوا، پھر اس کے آگے یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر، یعنی اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں،
پکڑنے کے بعد کچھ کرتے ہیں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، لیکن پکڑ میں آنے سے پہلے، چاہے وہ اللہ کی پکڑ ہو، اللہ کی طرف سے ہو، یا بندوں کی پکڑ ہو، اس سے پہلے ہی اگر وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت قانون ہے، اگر آپ معافی مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فَاعْلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، الیہ، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو، کہ وابتغوا بغی روٹ ہے اس کا باغن، یا اور تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلاش کرو اس کی طرف، کس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے، واو سین لام روٹ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملنا، جڑنا، رغبت اور محبت سے جڑنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یا پھر ذریعہ، کوئی میڈیم ہو کسی چیز سے جڑا جائے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک، کہ انا بے شک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تاکیدی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، اگر ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں بھی آ جائیں، سب کچھ جمع ہو جائے، ومثلہ، اور اسی کی مانند اور بھی، یعنی اس کے علاوہ بھی مل جائے، دنیا، ساری دنیا اس کے علاوہ بھی، معہو اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دیں، کہ یعنی اپنے کفر کے بدلے میں وہ فدیہ دے کے ساری دنیا بھی اس فدیے میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ بچ سکیں قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہ وہ قبول کیا جائے گا ان سے. بہت زیادہ ڈرانے والی آیت ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے میں، یا کسی چیز کو شیئر کرنے میں، اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینے میں، ہم لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، لیکن قیامت کے دن ساری دنیا ہم دینا چاہیں گے. آپ سوچیں کہ پوری دنیا کا مالک کون ہوگا اس وقت میں، جس کی ملکیت میں پوری دنیا ہو. کہ ایسا تو ہم تھوڑی سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتیں دے دیتے ہیں، مال و دولت ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے. یہاں پر بتایا گیا کہ ساری زمین اس کے جیسا سب کچھ فدیے میں دے دیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور آج جو وقت ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کا اجر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ احد پہاڑ کے جتنا آپ سوچیں. سبحان اللہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس دن نہیں قبول کیا جائے گا کفر کرنے والوں سے، جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے لیے کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے نکل بھاگنا چاہیں گے وہ. وما هم بخارجین منہم، لیکن وہ نکلنے والے نہیں اس سے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا. آیت نمبر 33، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. بے شک، ٹھیک ہے، انما، بے شک، یعنی یہ کلمہ جو ہے یہ لازمی احکامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بات ہے، کیا چیز ہے، جزاء الذین، کی بدلہ، اور جزا جو ہے وہ اچھے اور برے دونوں بدلے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، جزا جو ہم کہتے ہیں نا، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اس کا عوض جو آپ دے رہے ہیں. اب وہ اچھا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے غلط کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، تو برا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سیم ورڈ. یا پھر بتایا کہ سزا، جزا یا سزا جو بھی ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ سے جنگ کرنے کی کیا صورت ہو گئی، کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. گویا اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے حکم کو نہ ماننا، یہ اس سے جنگ کرنے کے ایکول ہے. اور اس کے ساتھ اگر انسان تکبر بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سرکشی بھی کر رہا ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں مان رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، اللہ کے احکام کے اگینسٹ بھی جا رہا ہے، اور اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، بڑی چیز سمجھ رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ یہ جنگ کرنے کے جیسا ہے. اور رسول کے ساتھ، جیسے اگلا لفظ ہے وَرَسُولَهُ، تو رسول کے ساتھ تو دونوں طرح سے جنگ ہو سکتی ہے، یعنی ان کو فزیکل فارم میں بھی ان سے لڑ سکتے ہیں یہ لوگ، یا پھر ان کے حکم نہ مان کے، جیسے ہم نے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اس میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے ٹاپک میں. اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ٹھیک ہے. اب یہ فساد کس طرح کیا جاتا ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کے، کھیتی اور نسل کو برباد کرنا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو برباد کرنا، نسل کو برباد کرنا، انسانوں کو تباہ کرنا. کس طرح انسانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ڈاکہ ڈال کے،
قتل کر کے، چوری کر کے، ٹھیک ہے. اور یہاں اس آیت میں خاص ڈکیتی کی طرف اشارہ ہے. ڈکیتی، ٹھیک ہے، یا راستے میں مسافروں کو لوٹنا، یہ بہت کامن ہوا کرتا تھا اس ٹائم میں. ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ معصوم لوگوں پر کسی بھی طرح کی زیادتی کرنا جس سے انہیں ستایا جائے. تو فساد کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ کسی بھی ملک یا شہر کا امن و امان تباہ کرنا، خصوصاً مسافروں کو لوٹنا، ہائی جیکنگ کرنا، چاہے وہ ٹرین کی ہو، بس کی ہو، پلین کی ہو، کہیں کی بھی ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی فساد دہشت گردی کی طرف اشارہ ہے، لوٹ مار کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ سزا ہے کہ قتل کیے جائیں ایسے لوگ، یا سولی چڑھائے جائیں ایسے لوگ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دیے جائیں، یا پھر وہ زمین سے نکال دیا جائے. اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا سامان ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا. اب آپ کو خزیون کا میننگ سمجھ میں آ گیا ہوگا. خزیون جو ہے گندی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا آسمان سے، تو وہ خزیون وہاں پہ بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ رسوائی. ان کے لیے رسوائی ہے، عذاب ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے آخرت میں اور بھی بڑا عذاب ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ سمجھیے سب سے پہلے کہ دیکھیے اس میں کیا کی میننگ ہوں گے. حارب یحاربو میں کہ آپ جو ہے کسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گن ہے یا تلوار ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر آبادی سے دور صحرا میں جا کے ڈاکہ زری کرنا، قافلے کو لوٹ لینا. ٹھیک ہے. یا پھر برملا حملہ آور ہو کر ڈاکہ زری کرنا، یعنی گھروں میں جانا، دکانوں میں جانا، وہاں پہ جا کے ڈکیتی کرنا. انسانوں کے علاوہ سرکاری سامان جو ہوتا ہے، جو لوگوں کی پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے، اس کے اندر جا کے اٹیک کرنا. ٹھیک ہے. اس کو کرنے کی کوشش کرنا، کسی بھی طریقے سے انویٹ کرنے کی کوشش کرنا وہاں پہ. دہشت گردی، زمین میں فساد، قتل و غارت یا دین کو نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں اسی ہیڈنگ کے اندر آتی ہیں، یحاربون کے اندر، کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈکیتی کے قانون بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہوگی. قتل، سلیب، ہاتھ پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹے جائیں، زمین سے نکال دیا جائے. اب یہ دیکھیے، یہ جو جج کیا جائے گا، یہ بات جو ہے، یہ جج جو ہے معاملے کی نوعیت، جرم کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. یعنی کہ جس زمین پہ یہ فساد ہوا ہے، کس طرح کا ہوا ہے، اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، ان کو آپ سمجھیے. سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں گے آیت کے حساب سے کہ اگر جب چوری کی جاتی ہے، ڈکیتی کی جاتی ہے، تو مال نہیں لیا اس نے، مال لینے سے پہلے ہی چور نے قتل کر دیا، اس سے پہلے کہ اس کو مال ہاتھ آتا، صرف اس نے قتل کیا ہے جس کا وہ مال تھا، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ او یقتلوا، صرف اسے قتل کی سزا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قصاص کا قانون ہے. پھر اگر دوسری کنڈیشن آتی ہے، اگر مال بھی لوٹ لیا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے، تو اس سچویشن میں سولی چڑھا دی جائے گی اس کو. ٹھیک ہے. یعنی اس کو پھر سولی چڑھائی جائے گی. او یصلبوا، کہ اس نے قتل بھی کر لیا اور مال بھی لوٹ لیا. پھر تیسری کنڈیشن دیکھیے، صرف مال ہی چھینا ہے، قتل نہیں کیا، صرف مال. تو ہمیں پتہ ہے کہ مال چھیننے کی یا چوری کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے، جیسے اگلی آیات میں بھی آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا اپوزٹ سمت سے. ٹھیک ہے. اور پھر قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں جو ہے چرا پایا، یہ چوتھی کنڈیشن ہو گئی. اس سے پہلے ہی، یعنی آپ نے کہیں ڈکیتی کری تھی، کسی چور کو آپ نے پکڑ لیا کرتے ہوئے، پوری ڈکیتی کرتے ہوئے، تو ان لوگوں کو جب آپ نے پہلے ہی پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ جانی مالی نقصان پہنچا سکتے، تو ان کو پھر لاسٹ آپشن ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا ان کو. یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کو آپ قتل بھی کر رہے ہیں، سلیب بھی چڑھا رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے. یہ سچویشن جو ہے ہینڈل کی جائے گی اکارڈنگ ٹو دا جو نوعیت ہے اس کی، جرم کے حساب سے. اب مخالف سمت سے کاٹنے میں اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک ہی طرف کے اگر دونوں ہاتھ کاٹ دے گا انسان، تو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ایک ہی طرف سے اپنے پوری باڈی کو کاٹ ڈالا، تو وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے گا، تو اصلاح نہیں ہو پائے گی اس کی. اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کی چوری کری یا مارا تو کیونکہ دیکھیے اگر قتل کیا تو ہم جیسے جانتے ہیں قصاص ہوگا، پھر تو کام ختم. لیکن اگر اس نے جان نہیں لی کسی کی، تو اس کو سبق بھی تو سکھانا ہے. اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ اس کے اپوزٹ سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اس کا ذہن جو ہے اس کو توبہ کرنے کے لیے بھی ٹائم مل سکے، وہ سمجھ سکے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اور جب تک وہ وہاں لوگوں کے بیچ میں رہے گا، درمیان رہے گا، تو کوئی اور بھی اس کام کو کرنے کی جرت نہیں کرے گا.
آگے فساد نہیں ہوگا اور زیادہ، کیونکہ ایسے سچویشن میں آپ دیکھیے پوری پوری فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں، سوسائٹی میں بھی ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے اور لوگوں کا بھی حوصلہ کھلتا ہے کہ اتنا آسان ہے چوری کر کے مال لینا، کون اتنی محنت کرے، کون کمائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذریعہ بنتا ہے فساد کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ پوری سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے دیے ہیں تاکہ امن و امان قائم رہے. سب سے بڑا جرم جو ہے انسان جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا. کیونکہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانے گا تو وہ چوری کا خیال کرے گا ہی نہیں، وہ حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ مخالفت بھی کر رہا ہے، دوسروں کا جینا بھی حرام کر رہا ہے، نہ خود فالو کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشکل بن رہا ہے. اس سچویشن میں زمین میں فساد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے یہ قانون دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سزاؤں میں بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے، زمین میں جو اکثریت ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہیں ماحول کو بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ امن قائم کرنے کے لیے عبرتناک سزائیں دیتا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں، ورنہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام ایسے سزائیں کیوں دیتا ہے، اتنی زیادہ بالکل ان ہیومن سے سزائیں ہو گئیں کہ کسی کا بھی دل دہل جائے دیکھ کر. تو جو کرتا ہے وہ اتنا ڈیزرو بھی کرتا ہے. جس نے یہ کام کیا، تو جس چیز سے آپ نے یہ کام کیا، جیسے آپ نے چوری کری، اپنے ہاتھوں سے چوری کری ہوگی تو وہ ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سزا ہے. اس کے علاوہ آپ سزا نہیں دے سکتے پوری طریقے سے. جیسے کسی نے ڈکیتی کرنے کے بعد بام وہاں پہ امپلانٹ کر دیا، اتنے سارے لوگوں کی اس میں موت ہو جاتی ہے، 100-200 لوگوں کی، تو اس اکیلے کا قتل کر کے یا سلیب چڑھا کے آپ وہ بدلہ نہیں لے سکتے اس کا. ٹھیک ہے، لاکھوں کا بدلہ، ہزاروں کا بدلہ نہیں دے سکتے. اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، دردناک عذاب ان کو ملے گا. اب اس آیت سے جو ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ لیسن بھی ملتا ہے کہ کیوں ڈکیتی کی جاتی ہے، فساد کیا جاتا ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے جھگڑا کیا جاتا ہے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، پیچھے بھی جو ہمارا حابیل اور قابیل کا واقعہ تھا لاسٹ کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کی بھی وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ قتل کی جو وجہ ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے، حسد ہونا. یا ایک اور قتل کی وجہ ہو گئی کہ آپ دنیا کا مال چرانا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت ہے آپ کو، یہ بھی وجہ ہوتی ہے کسی کو قتل کرنے کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی جو محبت ہے انسان کے اندر، انسان کے دل میں، کہ دنیا جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے، میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، لوگ میری واہ واہی کریں، میں دکھاوا کر سکوں، میرے بچے، میری فیملی، یہ سب چیزیں جو ہے ایک اسٹیٹس سمبل بن جائیں. تو ہر گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے. مثلا نماز دیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چاہے آپ اپنے بچوں کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، آپ نے نماز ڈیلے کر دی. ہم سب، مجھ سمیت ہم سب کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام ہاتھوں کے ہیں ہم وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز پوری کی پوری فوت ہی ہو جاتی ہے، اگلی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہم دنیا کے کام سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بھی دنیا کی ایک وجہ ہو گئی. اس کے علاوہ حسد اور بغض، یہ بھی خطا کا سبب بنتی ہے کہ کسی اور انسان کے لیے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو جائے. تو حسد کی ڈیفینیشن سمجھیے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، کہ جیسے کہ قابیل نے کی تھی. اس کے بھائی کو جو نعمت ملی تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ مل جائے، تو اس کی نعمت کو چھن جانے کی آرزو کرنا. اور ایسی آرزو کی برائی جو ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. یعنی آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آرزو جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کے آگے وہ کیا کیا کر سکتا ہے. یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ بھی حسد کا شکار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے آپ کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اس کے متعلق بھی آپ بہت ساری چیزوں میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں حسد کے بارے میں، کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنا. سب سے پہلے یہ، مجھے کیوں یہ نعمت نہیں ملی؟ جیسے قابل یہ سوچتا ہوگا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے بہن سے، یا جو بھی واقعہ ہے. اگر یہ روایت جو ہیں زیادہ چیزوں میں نہیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں قرآن کریم میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو یقیناً اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. وہاں اس کی حسد سامنے آتی ہے کہ وائی ناٹ می، میری چیز کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوئی، مجھے تعریف کیوں نہیں ملی. خود کو بڑا سمجھنا. اسی لیے سب سے بڑا ریزن تکبر ہے، خود پسندی ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے فائدہ جمع کرنا. تو اسی لیے قابل اپنے بھائی کو اس سے فائدہ جو ہے اٹھانا چاہتا تھا جو اسے پسند ہے.
وہ اس کو نہیں ملا، تو جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے اندر تقوی کی کمی تھی، بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ کرتا، اپنے تقوی میں اضافہ کرتا، اپنی غلطی کو پہچانتا، اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ حسد سے بچیے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ حسد سے بچیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن آپ لوگوں سے حسد بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی انسان آپ کی زندگی میں ہو جس سے آپ حسد کرتے ہیں، آپ اس کا برا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس کی نعمت اس سے چھن جائے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی ساری نیکیوں کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ تو حسد بنیادی طور پر ایک آگ ہی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جلن کڑن محسوس کرتا ہے۔ آپ محسوس کیجئے اس چیز کو، اگر آپ کسی سے حسد محسوس کرتے ہیں تو آپ جل رہے ہوتے ہیں اندر اندر، اور آپ کی جو آگ ہے وہ ایکچولی آپ کو کھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جسمانی طور پہ آگ جو ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کو باہر سے فزیکل فارم میں ٹچ نہیں کرے گی آگ، کہ آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ آپ کی روح کو کھا رہی ہوتی ہے۔ کہ اس کی انتہا کہاں جاتی ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے واقعے میں پڑھا کہ حسد آپ کو قتل کرنے تک پہ آمادہ کر سکتا ہے، اور یہ حسد ہی پہلا گناہ تھا جو آسمان پر ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین پر قابیل سے ہوا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کی تھی اور قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کی تھی۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کوڑنا، اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ ساری چیزیں حسد کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو۔ آپ کو اور مجھے کیا نصیحت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ بھی آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو اس میں آپ رازداری رکھیے، سیکرٹ رکھیے، شو آف مت کریے، اسٹیٹس پہ مت لگائیے، دنیا کے سامنے مت دکھائیے اس چیز کو، رازداری سے کام لیجئے، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کی گئی۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، دنیا میں کوئی انسان ہے جس کو نعمت اللہ کی ملی ہے، اس سے حسد ضرور کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے رازداری سے کام لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے، اس کی بھی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق جو ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے سورہ فلق، سورہ ناس، ان میں جو ہے پناہ لی جاتی ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ تو حاسد کے شر سے پناہ لینا، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسد کرنے سے روکا بھی ہے، یعنی آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آپ حسد نہ کریں، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس سے بچنے کی بھی تعلیم ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کے شکار نہ ہو جائیں اس کے لیے بھی بتایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے نہ بغض رکھو، نہ حسد، نہ ترک ملاقات کرو، یعنی آپ کسی کے لیے بغض نہ پالیے گا دل میں، نہ حسد رکھیے گا دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، اور اس کی وجہ سے لوگوں سے ملنا نہ چھوڑ دیں، ملاقات نہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کسی بھی وجہ سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے ان سے، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ خفا رہے اور اس کو چھوڑ دے۔ اسی حدیث مبارکہ میں 3 امپورٹنٹ رولنگز بتا دی گئی ہیں، کسی سے آپ کو بات کرنی نہیں، چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سلام دعا رکھیں، کم سے کم ایسا ہو سلام دعا آپ کو رکھنی ہے، قطع تعلق بالکل نہیں کرنا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہمیں، ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ اور حسد ایسی بیماری ہے جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، آپس میں جو بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کسی سے حسد کرتے ہوں اور آپ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ایمان آپ کے دل میں ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک گندگی ہے، ایک برائی ہے حسد، اور ایمان جو ہے ایک روشنی ہے، نور ہے، پیورٹی ہے آپ کے دل کی۔ پھر فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یہ ساری جو احادیث ہیں یہ ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو روکیں حسد سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے اس بات کی ڈیپتھ دیکھیے کہ یہ جو آپ حسد کرتے ہیں کسی سے، تو آپ اس انسان سے حسد نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں کہ اس انسان کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ ہر چیز، ہر نعمت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اور ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ میں نے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس سے وہ خوش نہیں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر انسان راضی نہیں ہوتا۔ یہ بات بتاتا ہے کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں کسی سے تو آپ ایکچولی راضی نہیں ہیں اللہ کے فیصلوں سے۔
کیا وجوہات ہیں؟ بیسک وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے تاکہ ہم اپنے اندر اس چیز کو جج کر سکیں، یا کسی اور کے اندر اگر ہم یہ سمٹمز دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کے اندر ان میں سے کوئی چیز علامات پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا وجوہات ہیں حسد کی؟ جو بیسک وجوہات بتائی جاتی ہیں، سب سے پہلے دنیا کی محبت، جیسے ہم نے دیکھا دنیا کی وجہ سے آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں، اس کے پاس زیادہ دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد ذاتی فخر ہونا، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے فخر میں مبتلا ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں فخر کروں، میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں، لوگ دوسرے کی تعریف نہ کریں۔ پھر تیسری چیز دوسروں کو اپنا مطیع رکھنے کی خواہش کرنا، یعنی آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے نا، وہ چاہتے ہیں کہ بس سب لوگ ان کے انڈر رہیں، ان کی ہی بات مانیں، ان کی بات اوپر رہے، ان کی ناک اوپر رہے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، کچھ بھی کہہ رہا ہو، چھوٹے ہو لوگ، بڑے ہوں یا آپس کے بھائی بہن ہوں، تو دوسروں کو اپنے انڈر رکھنے کی جو لوگوں میں خواہش ہوتی ہے وہ بھی حسد کی وجہ بنتی ہے۔ پھر کسی معمولی انسان کو غیر معمولی شرف حاصل ہو جائے اس پر جلن کرنا، یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ آپ کا جو کوئی ملازم ہے، کوئی آپ کا امپلائی ہے، اس کا بچہ جو ہے آپ کے بچے سے آگے نکل جائے، ٹھیک ہے، وہ پڑھائی میں اچھا ہو یا اس کو اور اچھی جاب مل جائے، تو ہم یہ سوچیں کہ فلاں کا میرے بچے سے آگے کیسے نکل گیا، اس کا بزنس میرے بزنس سے اچھا کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حسد کی وجہ بنتی ہے۔ پھر ایک ہی مقصد رکھنے والے دو لوگ، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی ٹریڈ کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، پڑھائی کر رہے ہوں ہم، یا ہم کلیگز ہوں، تو ہم اگر دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور پہلا والا جو دوسرا والا جو ہمارا فرینڈ ہے یا جو بھی ہمارا کلیگ ہے وہ اول نمبر پر آ جاتا ہے، اس کا کام بیسٹ ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کیونکہ آپ جو ہیں کنٹمپریری ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سچویشن میں دوسرے کو کامیاب دیکھ کے بھی حسد ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ پھر بدنیت لوگ، ٹھیک ہے، اگر وہ نیگیٹو ہی ہیں، ہر چیز میں ان کی نیگیٹو اپروچ ہے، وہ لوگ بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے، اگر کوئی دوسرے سے نہ چھننے کی دعا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے آپ کے پاس بھی آ جائے، تو آپ جو ہے اس کے لیے اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ یہ جو ہے رشک ہوگا، آپ دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کی نعمت کو دیکھ کے آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں، یہ یا اتنا خوبصورت جو بھی اس کے پاس ہے، گھر ہے، جیسا بھی ہے، اس کی اولاد اتنا اچھا سے پروگریس کر رہی ہے، میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے دیجیے اللہ، دعا کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، تو یہ رشک کے اندر آ جائے گا، یہ انوی میں نہیں آئے گا، یہ جلن میں نہیں آئے گا، یہ حسد میں نہیں آئے گا۔ تو بہترین رشک نیک انسان کو دیکھ کر کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسی نیکی کرنی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، میں تو صرف انسان ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اور اللہ سے مانگے، اللہ سے فضل مانگے، اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اس کا فضل مانگا جائے۔ اسی لیے رائے کے دانے کے برابر تکبر بھی اگر ہمارے اندر آ گیا تو وہ ہمیں جنت میں نہیں جانے دے گا۔ حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جن سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے غلے میں گھس کر ان کو اتنا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا نقصان انسان کے اندر پائے جانے والی مال کی ہرس اس کے دین کا کرتی ہے یا اس کی حسد کرتی ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں، دو بھوکے بھیڑیے ہیں، وہ بھیڑوں کے غلے میں گھس گئے ہیں، اب ان کو کتنا نقصان دے سکتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ ناخن ماریں گے، ساری بھیڑوں کو زخمی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا انسان کے دل میں مال کی ہرس ہو گئی یا دوسرے کو دیکھ کے حسد کر کے اس کی نیکیوں کو ہوتا ہے، کیونکہ برائیوں کی چین شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی برائی نظر آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کریں گے، پھر چشمہ لگا لگا کے اس کی برائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے فلاں چیز میں ایک ایپ مل جائے اس کا، کھود کھود کے نکالتے ہیں آپ اس کے اندر سے، پوری طرح سے سمجھ لیجیے آپ گھس جاتے ہیں اس انسان کے اندر، اپنا کام، اپنی نیکیاں، اپنا کوئی ویژن، سب چیزیں چھوڑ کے، کوئی پروڈکٹیو کام چھوڑ کے آپ سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں تاکہ کوئی برائی ملے اور لوگوں میں پھیلا دیں۔ اس طرح کسی کی غیبت کرنے سے بھی اپنے اعمال کا صفایا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کہانت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے نہیں، کہانت یعنی جادو کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ میں اس سے ہوں، کہ آپ اگر حسد کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں یا آپ کہانت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ یہ انسان کی بخشش کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں کرتا، فرماتا ہے ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں ملاپ کر لیں۔
اسی لیے یہ جو چیز ہے حسد جو ہے یہ منافقت کی علامت بھی بتائی جاتی ہے. مومن رشک کرتا ہے, منافقت جو ہے اگر منافق انسان ہے وہ حسد کرتا ہے, مومن کو رشک کرنا جائز ہے. 4 لیئرز ہیں حسد کی. سب سے پہلے جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, دیکھیے اگر آپ اسلامک لینس سے دیکھیں گے کمپیریزن سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ چیز نوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے یا کسی میں تو نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ اپنے بچوں میں کریں, بھائی بہنوں میں کریں, کسی میں بھی کریں. سب سے پہلے سیڑھی ہوتی ہے کمپیریزن کی, اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے. پھر اس کے بعد ریسنٹمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا روک دیتے ہیں ان کے لیے, اور اس کے بعد آپ کی جو سول ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے. اس کو یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھیے. سب سے پہلے دیکھیے کمپیریزن, وائی دیم ناٹ می, ان کو کیوں مل رہا مجھے کیوں نہیں ملا یہ. ٹھیک ہے, تو اس کا روٹ کیا ہوتا ہے حسد کا, سب سے پہلے کمپیریزن ہونا. ٹھیک ہے, آپ اپنی نعمت کو چھوڑ کے دوسرے کی نعمت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کیسے نظر آتا ہے, یہ کس طریقے سے آپ دیکھیں گے, سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس پہ جو لوگ اپنا لگاتے ہیں, اپنے فوٹوز لگا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے یا جو بھی اپنے لائف میں وہ اچیو کر رہے ہیں, اس کو لوگوں کے بیچ میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اس کا. اس سچویشن میں دوسرے لوگ اپنی لائف اپنی نعمتوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں ان ریلز کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہوئی ہوگی ان لوگوں کو, یا ان کی لائف میں اور کیا پرابلمس چل رہی ہوں گی. نہیں, جو آپ نے سامنے لگایا ہے صرف وہی چیز دیکھتے ہیں وہ. تو پھر آبویسلی کیونکہ آپ کے پاس نعمت ہے تو آپ کے اوپر حسد کی جائے گی. ٹھیک ہے, اپنی نعمتوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے انیزی بھی ہونے لگ جاتے ہیں. وائی اٹ میٹرس, کیونکہ کمپیریزن ان دنیا ول آلویز لیو اے پرسن فیلنگ ایدر انفیریئر اور ایروگینٹ. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں نعمت میں, تو آپ اپنے آپ کو یا تو کمتر سمجھنے لگیں گے, انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے, یا پھر آپ ایروگینٹ ہو جائیں گے, تکبر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہے دیر از ویئر غفلہ ریپلیسز گریٹیٹیوڈ. اب آپ کے اندر غفلت بھر جائے گی, آپ شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ کے. آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, آپ بھول جائیں گے اس چیز کو, میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. یہ پہلی سچویشن ہوگی. اگر آپ اسی لیول پہ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, توکل کریں زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے بھی. کیا پتہ مجھے وہ نعمت ملتی تو میرا نقصان ہو جاتا اس چیز سے. اور پھر ایک اور, وین یو سی سم ون ایلس بلیسنگس اینڈ فیل دیٹ انر شفٹ, سے الحمد للہ. یہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے الحمد للہ. میرے ساتھ بھی کام کیا, آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا اس چیز کو. کسی کے پاس آپ نے نعمت دیکھی ہے, کوئی بھی اچھی چیز دیکھی ہے آپ نے, آپ فیل کر رہے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, تب بھی الحمد للہ کہہ دیں, سامنے والے کو دعا دے دیں, اللہم بارک کہہ دیں اس کے لیے. آپ کے دل سے جو یہ حسد ہے یہ الحمد للہ نکل جائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ, کچھ بھی دعا دے دیجیے اس کو, الحمد للہ کہہ دیجیے اس کے لیے. کیونکہ ہمیں کیا کرنے کو کہا گیا ہے, لک ایٹ دوز ہو آر بینیتھ یو, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے, اوپر والوں کو نہ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ہوگا, اپنی نعمتیں زیادہ لگنے لگیں گی, لیکن دین کے اعتبار سے آپ اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں گے. اپنا پرسپیکٹیو آپ کو چینج کرنا ہے. سیکنڈ لیئر میں نے بتائی, اٹ ٹرنس انٹو ریسنٹمنٹ, دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ, یہ اس کے قابل نہیں تھے, ان کو یہ سب کیسے مل گیا. ٹھیک ہے, ناؤ دا ہارٹ شفٹ فرام کمپیریزن ٹو کوائٹ اینگر, اب آپ کو اس انسان کے اوپر غصہ آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی نعمتوں پہ یہ سوال ہونے لگتا ہے کہ اس کو ایسا کیوں مل گیا, اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے. پہلے کمپیریزن ہوا, اب پھر کیا ہوگا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر, کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کے لیے, چاہے اس کے پیچھے آپ کے لیے کوئی نعمت چھپی ہو, لیکن نہیں, اب آپ کو جو سٹیج ہے وہ غصے پہ لے جائے گی, تقدیر پہ آپ ڈاؤٹ کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو لگے گا کہ سامنے والا انسان لکی ہے, اور ہم جو ہیں کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ ہم بد نصیب ہیں, ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. انسان ناشکرہ ہونے لگ جاتا ہے, اللہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ انفیئر ہوا, میرے ساتھ غلط ہوا, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ اس سچویشن پہ آ کے انسان ایسا سوچنے لگتا ہے, اینڈ دس از دا موسٹ ڈینجرس اسٹیج. کیوں؟ کیونکہ دا پرسن از نو لانگر ہرٹ, دے بلیم اللہ's پلان. اب انسان تکلیف میں نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کو ہی بلیم کرنا شروع کر جاتا ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ دعا مانگنے کے بجائے غلط چیزیں نکالنے لگتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کیور کس طرح سے کریں گے ہم اس کی, کہ یہ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے, چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والے کی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ نعمت ملے, آپ اس سے زیادہ محنتی ہیں, آپ اسکول میں کالج میں بہت زیادہ آپ کے گریڈز اچھے آتے تھے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو جاب اتنی اچھی نہیں ملی, آپ اچھا بزنس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا ایک پلان ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں سوچے کہ دوسرا ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا, کیونکہ آپ اور میں کوئی نہیں ہے.
یہ سوچنے والے کہ سامنے والا کیا ڈیزرو کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا امتحان ہو، اس میں آپ کو وہ نعمت نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کیا کرنا ہے انسان کو یہاں پر اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے اور اللہ کی حکمت پر راضی رہنا ہے کہ وہ جو پلان کرے گا آپ کے لیے وہ اچھا ہوگا. حدیث مبارکہ دیکھیے اس کے لیے سپورٹ کرنے میں، دا سپلیکیشن آف اے مسلم فار ہز بردر ان ہز ایبسنس از آنسرڈ. آپ کیا کریں گے؟ اس بندے کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اور جو دعا اس کے لیے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے وہی دعا آپ کے لیے بھی کر دے گا. جیسے آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے تھے، آپ کے دل میں فیلنگز آ رہی تھیں، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کی فیملی میں برکت دے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ گناہ پر آ رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان میں برکت دے، اس کو ہدایت عطا فرما. وہی دعا فرشتہ آپ کے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ. تو ہمیں دعا کا دوسروں کے لیے بھی ثواب ملا اور ہمارے لیے بھی وہ دعا ہو گئی ہے. تو آپ اپنے لیے اگر کوئی بھی دعا آپ کی لسٹ بنائے رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں گی اور اپنے آپ کو سب سے پہلے کہ ہم دوسروں کے لیے ہی وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ہمیں دوسروں کی دعاؤں کے لیے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ان کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں محبت بڑھے گی لوگوں کے لیے، اور آپ کے لیے تو وہ فرشتے دعا کر ہی رہے ہیں. دونوں کام ساتھ کے ساتھ ہو جائیں گے. تیسری لیئر آتی ہے ود ہولڈس دعا اور فیک سپورٹ، کہ آئی ایم ہیپی فار یو بٹ دے آر ناٹ. آپ سامنے والے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے خوشی ہے. ٹھیک ہے، جو منافقت ہوتی ہے نا، کہ آپ جو ہے یہ بھی بول رہے ہیں کہ آئی ایم ہیپی فار یو لیکن آپ اندر سے خوش نہیں ہیں. دے اسٹاپ پریئنگ فار ادرس، دوسروں کے لیے آپ دعا مانگنا بند کر دیتے ہیں، ان کی اچھائی کرنا بند کر دیتے ہیں. اور دے مے سے ماشاء اللہ بٹ دے ڈونٹ ایکچولی فیل اٹ. آپ دوسرے کو دیکھ کے نا ہاں ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ماشاء اللہ نہیں کی، آپ نے تبارک اللہ نہیں کہا. آپ چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو. ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ فیلنگ آنی اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس سرسری طور پہ بولنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوائڈ سیئنگ کانگریچولیشنس، میوٹس اور ڈسٹینسز دیم سیلز آؤٹ آف پین. آپ دور ہونے لگ جاتے ہیں ان سے، کچھ بھی نہیں کہتے، ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے آپ کا دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں حسد آ گئی ہے نا. اب آپ کی دل سختی کی طرف چلا جائے گا اور آپ اپنے بھائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جو کہ اسلام کی روح کے ہی خلاف ہے. یہیں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاز کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کیوں ایسا محسوس کر رہا ہوں، جب کہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میری ان بری فیلنگس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے کہ میں یہ چیز سوچوں. تو یہاں پہ انسان اپنے آپ کو واپس لا سکتا ہے. یہ اس کا کیور ہے کہ وہ اپنے آپ کو واپس لے کر آ جائے. آئی تھنک کچھ ایشو ہو گیا ہے، سلائڈس شیئر نہیں ہو رہی ہیں. Verily Allah is shy and generous. He would be shy when a man raises his hands to him. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، کچھ دعا کے لیے مانگے، تو وہ آپ کو خالی ہاتھ بھیج دے. اسی لیے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے سے اور اپنے لیے بھی دعا کرنے سے نہ روکیں. ٹھیک ہے، لاسٹ اسٹیج آتی ہے اٹ پوائزنز دا سول. اب بھی آپ دعا نہیں کر رہے، لوگوں کی خوشی میں خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ کی سول کرپٹ ہونے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے حسد کے اندر دھستے چلے جائیں گے اور آپ کی روح کے اوپر اثر ہونے لگ جائے گا. یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے انسان کی. پھر کیا کرتا ہے انسان؟ بیک بائٹنگ کرنے لگتا ہے، لوگوں پہ بہتان لگانے لگتا ہے، اس کے ایپ ڈھونڈنے لگتا ہے، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں. یہ لاسٹ سٹیج ہے، اس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو روک لیں. اگر ہم یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں تب بھی ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کیسے واپس آئیں گے اس سچویشن میں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر کے، توبہ کر کے، جیسے کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اپنا محاسبہ کر کے، اپنی نعمتوں کو دیکھ کے. یہ ساری سچویشنز ہیں اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے کیور کے لیے ریزنز بھی بتائے گا کہ کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہے اپنے حسد کو. اپنا محاسبہ کر کے، نعمتوں کو دیکھ کے، اپنے لیے دعا کر کے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کر کے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا. تو ہماری اسپریچول بھی گروتھ ہوگی انشاءاللہ اس طرح سے. ٹھیک ہے،
تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے اس کے بارے میں یہ اور دیکھ لیں. حسد کے علاج میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، تو ایسا ہی کرو. یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے نکال دو یہ چیزیں اگر تمہارے دل میں آ رہی ہیں تو. ٹھیک ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا، یعنی جو دل کا نرم ہوگا اور اس کی زبان سچی ہوگی. ہر پرہیزگار صاف ستھرا، جس میں وہ دل جس میں گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ظلم، کینہ اور حسد نہ ہو. یہ ہوتا ہے مخموم القلب، یعنی ایسا دل جس کے اندر گناہ کا جذبہ نہیں ہے، ظلم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ کینہ ہے اور نہ ہی حسد ہے، کہ وہ بہترین آدمی ہے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ شخص فلاح تک پہنچ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اس کی زبان سچی ہے، اپنے نفس کو اس نے مطمئن بنا لیا، اپنی طبیعت کو حسن خلق میں ڈھال لیا. یعنی دیکھیے دل کے اعتبار سے بھی کہ اس کا دل جو ہے وہ خالص ہو گیا ہے، اللہ کی محبت ہے، لوگوں کے لیے اس کا دل صاف ہو گیا ہے. اس کی زبان اب دل کے بعد زبان پر آئیے، زبان اس کی سچی ہے. پھر اس کی روح جو ہے وہ مطمئن ہے کہ جو مجھے ملا ہے کافی ہے. اور پھر جو ایکشن اس کے ہاتھ سے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، جو عمل وہ کرتا ہے وہ حسن خلق پر مبنی ہوتے ہیں، بہترین عمل کرتا ہے وہ. تو دل کے تنگ ہونے سے بچیے. خیر اور بھلائی کو صرف اپنے تک رکھنا، آگے نہ پہنچانا، جو ہے بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا لوگوں سے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے. اگلی آیت ہے، دیکھتے ہیں. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. کیا فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پا جاؤ، یعنی قادر ہو جاؤ. جرم کا اقرار انہوں نے کر لیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے معافی مانگ لی. ٹھیک ہے. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ساری سچویشن کے بعد، چاہے وہ ڈکیتی کو دیکھیں، چاہے ہم حسد کو دیکھیں، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے جو توبہ کرے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بھی اس پر مہربان ہوگا. اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. یعنی پکڑے جانے کے بعد توبہ کرے تو وہ توبہ سچی نہیں ہو سکتی ہے. میں بھی ہو سکتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہو کہ اب مجھے سزا ملے گی. ٹھیک ہے. یہاں پر بتایا ہے کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ آپ قابو پائیں اس پہ. سورہ فرقان کی آیت میں بھی آتا ہے کہ شرک، قتل اور زنا کرنے والے ہمیشہ کے لیے رسوائی میں پڑیں گے، مگر جس نے توبہ کر لی، جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنے لگا. یعنی پہلے آپ توبہ کریے، پھر دوبارہ اپنے ایمان کی تصدیق کریے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور پھر نیک عمل کریے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دے گا. آپ کی برائیاں چینج ہو کے بھلائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے. اب یہ آج کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے. یعنی تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. جرم ہو جانے کے بعد وسیلہ تلاش کرنا. ٹھیک ہے. اور وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. اور آگے فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ. تو کامیابی کے لیے فلاح کا راز اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ ایمان والوں کو 3 کرنے کے کام بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا، دوسرا اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرنا، یعنی قرب کا طریقہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اس سے قریب ہوا جائے، اس کو آپ کو تلاش کرنا ہے. پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا. یہ تینوں سچویشن ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. وسیلہ کیا چیز ہوئی؟ وسیلہ یعنی آپ کسی چیز کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے قرب کا کوئی ذریعہ آپ تلاش کر رہے ہیں، کوئی بھی سورس، کوئی میتھڈ، کوئی نیکی، جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گی، اس سے آپ کا قرب بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے، تو کوئی بھی ایسی چیز تلاش کرنا وہ جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اسی آیت میں ہمیں 2 امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ.
ٹھیک ہے، تقوی اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر آپ کو وسیلہ تلاش کرنا ہے اللہ کی طرف تو کسی اور سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی سے دعا کر کے کہنے کی ضرورت ہے، کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اندر تقوی ہے جو کہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے، وہ جو کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا جہاد اگر آپ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کوشش کر رہے ہیں آپ اللہ کی راہ میں، باہر کی کیفیت کیا ہوگی فزیکل فارم میں کہ وہ آپ جہاد کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر وہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خالص اسی کے لیے، وہ قبول ہوگا. پھر نیت آپ کو خالص کرنی ہے کہ صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کام، چاہے کوئی دنیاوی کام ہو، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. لوگوں کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں کسی کو، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ فٹ ہے کہ مجھے اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو یہ چیز آپ کی نیت کو خالص کر لیتی ہے. پھر ایسا کام کریں عملاً جس سے وہ راضی بھی ہو جائے. یعنی نیت کے بعد پہلے ایمان، پھر نیت، اور پھر عمل جو اس نے بتا دیے اور جو اس کے حبیب نے کر کے دکھا دیا، یہ دونوں چیزیں عمل کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اس سے نیک لوگ، یعنی بزرگ مراد نہیں ہے کہ وسیلہ تلاش کریے اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، یا جو بھی اللہ کے راہ میں یا پھر جو سلف الصالحین میں سے لوگ ہو گئے، کوئی بزرگان دین ہو گئے. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے وسیلہ تلاش کریے، اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا اس آیت کا. جب تک دنیا میں وہ ہیں، وہ اپنی روحانیت، اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا پڑھانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، کسی کی آپ کمپنی اختیار کرتے ہیں، آپ کا ایمان اس میں بڑھتا ہے، یہ ساری سچویشنز جائز ہیں، اس طرح آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا سے، ان کے آگے قبر پہ جا کے دعائیں کرنا، ان کے ذریعے سے دعائیں کروانا، ٹھیک ہے، یا یہ سوچنا کہ ان کے پیچھے چھپ کر ہم قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں گے، ٹھیک ہے، ہماری جو گناہ ہے وہ معاف کروا دیں گے، وہ وسیلے کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے. ہم تو گنہگار لوگ ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہماری دعا اللہ سے کر دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں. کسی کے عمل آپ کے کام نہیں آنے والے. وہ لوگ آپ کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہیں، ابھی دنیا میں حیات ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، ان کے عمل کے اعتبار سے آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اصلیت کوئی نہیں جانتا کون کتنا اللہ کے قریب ہے، پر آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں ان سے. لیکن یہ سوچنا کہ یہ بخشش کروا کے ہی چھوڑیں گے، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، یہ تو اپنے رب کی طرف جانے کا خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امیدوار ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے، وہ لوگ جن سے آپ امید لگائے ہوئے ہیں، وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے جس سے ڈرا جائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. کیا لیسن ملتا ہے اس سے؟ ایمان والوں کو تقوی اور مسلسل کوشش کے ذریعے نیک کام کرتے رہنا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اسی کے ذریعے کامیابی مل سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایفرٹس مانگتی ہے. دیکھیے، وسیلے سے مراد ایسا ذریعہ، ایسا طریقہ، ایسا عمل جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکے. اسی طرح حرام چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی ایک کام کرنے کا ہے تو دوسرا چھوڑنے کا بھی ہے. اچھائی اپنانی ہے تو برائی کو آپ کو چھوڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتایا دیکھیے کہ نیک لوگ جو ہے اگر وہ خود کو نیک سمجھتے ہیں تو نیکی کا تکبر، یہ بھی چیز جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں یا میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا نیک بندہ ہے، کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی، لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں آ کے، تو وہ نیکی کے تکبر میں اگر شکار ہو گیا ہے اس کا، تو پھر وہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا. اور ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا جا کے ان سے کہہ کے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، یا آپ بہت نیک ہیں، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، ایسا کہہ کے سامنے والے کو بھی تکبر کا شکار کر دیتے ہیں. وہ انسان یا جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے دل میں شیطان یہ وسوسے ڈال سکتا ہے کہ لوگ کتنا چاہنے والے ہیں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کے عمل بھی ضائع ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. خود اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنے. آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ ان کا رب ہے وہی آپ کا بھی رب ہے، وہی انبیاء کا رب گزرا ہے، جو انبیاء گزرے ہیں ان کا رب ہے. تو ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، ہم اللہ سے مانگیں، نہ کہ لوگوں کے پاس جا کے سوال کریں. پھر ایک چیز اور ہے، وسیلہ جو ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا نیکیوں کا اور تقوی کو ہمیں وسیلہ بنانا ہے، ایسے ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ وسیلہ جو ہے وہ عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے جنت میں.
یعنی ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، اس کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ اذان کے بعد جو دعا آتی ہے اس میں بھی آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وسیلہ کیا چیز ہے وہ بھی آپ سمجھتے چلیے ساتھ میں، تاکہ کنفیوژن نہ ہو، کہ جنت میں ایک ایسا مقام جو صرف ایک ہی شخص کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. کوئی چیز قیامت کے وقت کی یا اس کے بعد کی فکسڈ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جنت میں ہی جائے گا. کوئی نبی ہو گیا ہے، کوئی بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرمایا. لیکن وہ جنت میں جائیں گے، ان کو کیا ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملے گا یا نہیں، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یہ سب چیزیں ہڈن ہیں. ہم اللہ سے اچھی امید لگا سکتے ہیں، اسی ڈر سے کوشش کر سکتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی ایسا کام ہم سے غلط ہو جائے ہماری عمر کے آخری حصے میں یا سٹارٹنگ میں یا کبھی بھی، اور ہم سوچتے ہو کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کام ہم نے ایسا کر دیا، چاہے وہ غیبت کا ہو گیا یا کوئی حرام مال ہم نے کھا لیا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوا کہ کوئی نہ ہماری نیکی قبول نہ ہو. اس سے اتنا ڈرنا چاہیے. کہاں ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کر لیے یا اتنی نمازیں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، جنت میں بس ہم گئے ہی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے وہ شخص میں ہوں گا. اس حدیث نے بالکل ڈرا دیا ہم لوگوں کو بھی نا، ہمارے دلوں کو، کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی اگر آپ دعا کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں بھی دعا کریں گے. آپ نے ان کے لیے اس وسیلے کی دعا کری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے بچا لے. شفاعت ہوگی آپ کی. شفاعت ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. یعنی جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سفارش کے ٹاپک میں بھی، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کی سفارش، اسی کی شفاعت کی جائے گی، نہ کہ یہ کہ ہر کسی کی شفاعت ہو جائے گی. کسی کو بھی آپ ماننے والے ہیں، آپ سوچیں گے کہ وہ میری شفاعت کر دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ان کی امتی ہیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کو خراب کرتی ہیں اور انسانوں پہ ڈپینڈنٹ کر دیتی ہیں. اسی لیے ان سے بچ کے رہیے کہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہی ہوگی اور جس کے لیے وہ چاہے گا اسی کے لیے ہوگی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمیں خود کام کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو دین صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آیا کہ جو لوگ نیک ہیں وہ کام کرتے جائیں اور باقی معاشرہ جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس پر چلتا جائے اور ان سے جا کے بس دعا کروا لے، ان سے دم کروا لے، پانی پی لیا ان کا جا کے دم کیا ہوا. یا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ کوئی اور ایگزام کی تیاری کر رہا ہے اپنی، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ اچھے مارکس لا رہا ہے یا وہ پاس ہو رہا ہے تو آپ بھی پاس ہو جائیں گے. یہ بالکل سینس لیس بات ہے کہ جس نے ایگزام کی تیاری کی ہے واقعی وہی جو ہے پاس ہوگا، اور جس نے تیاری نہیں کی اس نے بس یہ سوچا کہ ہمیں فلاں کی دیکھ کر یا چیٹنگ کر لوں گا یا وہ پاس ہو گیا تو میں بھی پاس ہو جاؤں گا، تو آپ اس دن پھر جس دن ٹیسٹ ہوگا آپ یقیناً فیل ہوں گے. تو ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ کسی اور کی نیکی، کسی اور کی دعا آپ کے لیے کام نہیں آئے گی جب تک آپ خود نہیں مانگ رہے اللہ سے. تو ان آیات کا مین سبق یہی ہے، حسد سے بچنا ہے اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے اپنے ہی نیک اعمال کے ذریعے. تیسری بات آتی ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، یہ مین جو ہے ہماری آیات جو امپورٹنٹ ہے جن کو سمجھنا ہے. باقی کی جو دو آیات ہیں وہ بہت سمپل ہے، وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ان میں کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، خیر کہ بھلائی کے کاموں میں کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کرنا. ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ہر کام کو اللہ کی پسند کے لیے کرنا. کہ جب بھی ہم نیکی کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو راستے میں رکاوٹ آتی ہے جس سے ہمیں جہاد کرنا ہے، نمبر 1 وہ ہمارا اپنا نفس ہے، اپنی ذات ہے، کہ جو نیکی کے کام سے ہمیں روکتی ہے، ہمیں سستی پہ لے کے جاتی ہے. ہمیں معلوم ہے پڑھنے کا ٹائم کم ہے، یا نماز جو ہے وہ لمبی ہوگی اور ہمیں نیند آ رہی ہے، یا ہم کچھ اور کام کر سکتے ہیں اس وقت میں، دنیاوی کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی اپنے لذت کا کام کر سکتے ہیں، کوئی ٹی وی سیریل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے نفس کے آگے آ کے، اگر مطلب ہمارا نفس رکاوٹ آ جاتا ہے اس نیک کام کے آگے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے کس سے لڑائی ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ میں، کہ آپ کا موڈ آپ کی نیکیوں پر غالب نہ آ جائے. کہ اگر آپ کا موڈ ہوگا تو آپ کریں گے، ورنہ کیا ہوگا، آپ آرام کریں گے، آپ اپنی مرضی کا کام کریں گے. کیا نقصان ہوگا اس سے؟ کہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، آپ موقع کھو دیں گے. ٹھیک ہے، اور باقی لوگ اس وقت میں جو کوشش کر رہے ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے. تو موڈ جو ہے انسان کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، کہ ہمارا بھی موڈ نہیں ہو رہا.
اور یہی انسان کو بد اخلاق بناتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جا کر انسان پوری کوشش اپنی کر لے. یہی ایکچولی ہمارا جہاد ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں دنیا میں اپنے کاموں میں اپنی فیملی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہی چیز ہے ہمارے لیے جو سب سے پہلے ہمیں لڑنے کی چیز ہے، کہ اپنے آپ سے لڑیں. اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، نفس کا غلام بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تابع کیجیے. اور نفس کی تمام بیماریاں، جتنی بھی ڈیزیزز آف ہارٹ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. حسد ہو گئی، ٹھیک ہے، یا کسی کا نقصان ہم نے چاہا، کچھ بھی بری فیلنگ ہمارے اندر ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اچھے کام تو دور، انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اپنے موڈ کا غلام نہیں بننا، بلکہ اپنے موڈ کو اپنی کوشش کے اکارڈنگلی سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. پھر دوسری سٹیج آتی ہے دوسروں پر قابو آنا. جیسے باقی انسان ہو گئے، فیملی ممبرز ہو گئے، یا سوسائٹی ہو گئی، رشتہ دار ہو گئے، کوئی بھی ہے، ان لوگوں کے سامنے جو جہاد کرنا ہو گیا، شیطان سے جہاد کرنا ہو گیا، شیطان کے وسوسوں سے، یا کوئی بھی قسم کی رکاوٹ آتی ہے جو آپ کو دین فالو نہیں کرتی، ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام ہی جہاد ہے. ٹھیک ہے، جہاد ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانا کہ جو آپ کو دین کو فالو کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں روکتی ہیں، اللہ کے راستے میں نیکی کرنے پر روکتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو اس راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس رکاوٹ کو ہٹانا، چاہے آپ طاقت استعمال کریں، مال استعمال کریں، اپنی قوت استعمال کریں، ول پاور استعمال کریں، اپنا قلم استعمال کریں، کچھ بھی استعمال کریں، وہ سب جہاد کے اندر آتی ہے. اور اگر آپ تلوار کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر وہ قتال کے اندر چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قتال جب ہوگا جب آپ تلوار کے ذریعے یا پھر کسی بھی اور اسلحے کے ذریعے آپ لڑتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اس سے پہلے جو آپ کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلا سکیں، خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلانا، یہی ایکچولی جہاد ہے. ٹھیک ہے، خود بھی دین پر قائم رہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی نیکی کے راستے پر لے کر چلنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر کاربند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. یعنی آپ دوسروں سے تو کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو جاتا تھا. ایسے لوگ آئے ہیں پھر بعد میں، اور ایسے کام کرتے جن کا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا یا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. یعنی بدعات جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی. اب جو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے. کس کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا گیا ہے؟ دیکھیے کہ جو بدعات کریٹ کرتے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے نہیں ہیں اس میں، جس کی وجہ سے دین کی ایسی امیج سامنے جاتی ہے کہ نام کے مسلمان ہیں اور پورے مسلمانوں کی جو ہے امیج خراب ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا ہے. اور یہ جہاد دیکھیے قتال کا لفظ نہیں آیا، جہاد کا لفظ آنا ہے. یعنی آپ کو ایسے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کیا ہے ایکچولی دین. زبان سے، دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے کوئی اس کی کوشش نہیں کر رہا تو اس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے بارے میں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہو سارے کا سارا اور اس کے مانند اور بھی، یعنی زمین کے اندر جتنی ان گنت چیزیں ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، قیامت کے دن یہ سارا مال و دولت بھی اگر دے دیا جائے گا انہیں اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو دے کے اپنے آپ کو بچا لو آگ سے، فدیہ دے کر، جان چھڑانے کا بدلے فدیہ آپ دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیا ملے گا؟ دردناک عذاب. اسی لیے آج ہی کوشش کرنی ہے، کسی چیز کو کل کے لیے نہیں چھوڑنا ہے. آج ہم ذرا سا ہمیں دینا بھاری لگتا ہے، ہمیں قیامت میں ساری زمین دے دیں گے تب بھی قبول نہیں کی جائے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کو کیسا پایا؟ یعنی جہنم جو جہاں پہ وہ رہتا ہے، آرام گاہ کہا جا رہا ہے اس کو، کیسی لگی تجھے وہ آرام گاہ؟ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ یعنی آپ پوری زمین جو ہے وہ دینا چاہیں گے اللہ کی راہ میں تاکہ آپ کو اس سے آزاد کر دیا جائے؟ وہ جواب دے گا ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہاں تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو اسے پھر دوبارہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا بھر جو ہے وہ فدیے میں دے سکے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے. دنیا کا مالک تو اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دے
تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شدت کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے دنیا کتنی حقیر ہے کہ آپ یہ پوری دے دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور آج آپ کو تھوڑا سا دینے کو کہا جا رہا ہے وہ آپ سے نہیں دیا جاتا اور مجھ سے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اسی آیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن ان کے لیے دائمی عذاب ہے جو نہ ٹلے گا، ان کے پیچھے دردناک عذاب ہوگا، وہ دردناک ہوگا، وہ درد ان کا بڑھتا چلا جائے گا اس میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اینڈ لیس پنشمنٹ، دائمی عذاب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں یہ سیکھ کے جانا ہے آج کے لیسن سے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں تو یہ سوچیں کہ ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ مصیبت ٹل جائے گی، ہمیں نجات مل جائے گی، یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، یا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری بھی ہو گئی، فیٹل بھی ہو گئی جس میں ہماری موت یقینی بھی ہے، کسی کی بھی ہے، تب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کریں، انشاءاللہ صدقہ کریں گے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ ختم ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین بدلہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، گھر پہنچ جائیں گے ہم اپنے، اگر سفر پر ہوتے ہیں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ تکلیف ہٹ جائے گی، لیکن جہنم کی تکلیف اگر ہمارے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ہم گھر نہیں جائیں گے وہاں سے۔ اسی لیے ہم دھوکے میں ہیں آج، جو ہمیں صحت ملی ہے، ہمیں جوانی ملی ہے، ہمیں نعمتیں ملی ہیں کہ یہ سب ہمارے بس میں ہیں، ہمیں یہ سب ملتا رہے گا، یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، یہ گھر ہمارا، ہمارے بچے، ہماری فیملیز، یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گی، ہمیں یہاں سے جانے کا یقین ہی نہیں ہوتا ایکچولی، اگر ہو جائے تو ہم کچھ اور کر ہی نہ پائیں، آپ یہ دیکھیں گے نا ایسی حالت ہو جائے گی ہماری، اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمیں شام میں ہماری موت آنے والی ہے تو کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم یہی کام کر رہے ہوں گے جو ہم ابھی کر رہے ہیں؟ یہ سیریسنس کب آئے گی ہمیں؟ اسی لیے تو موت کو چھپایا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی، مطلب جو انسان جیتا ہے وہی چھوڑ دے گا، نا امیدی دنیا میں پھیل جائے گی، ٹھیک ہے، پھر تو سب لوگ ہی فورسفلی کرنے کی طرف آمادہ ہو جائیں گے کہ ہاں انہیں نیکیاں کرنی ہی ہیں، اور دنیا کا ماحول کیسا ہو جائے گا آپ یہ سوچیے اگر آپ کو پتہ چل جائے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، ہم اس کے لیے سیریس ہوں، تبھی یہ دنیا ہماری آنکھوں سے ہٹے گی، ہمارے اندر سے حسد جائے گی، دنیا کی محبت جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اب ان کو دھیان سے سنیے، جو آپ نے سمجھا ہے اس کی تلاوت بس سٹارٹ کریے۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔